اور اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پاکستان پر جارحیت کر رہا تھا، جس نے بالاکوٹ پر 4 بم گرائے، وہ بھارت 1 مہینے کے اندر 23 مارچ کو مبارکباد اور خیر سگالی کا پیغام بھیج رہا ہے۔ یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ خوش آئند بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئیے مل کر غربت کا مقابلہ کریں، آئیے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں، اور آئیے مل کر ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے برے صغیر میں خوشحالی آئے۔ تو تحریک انصاف تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی، عمران خان کا تو پہلے دن سے 26 جولائی کو یہی پیغام تھا کہ آؤ مل بیٹھ کر اپنے مسائل کو گفت و شنید سے طے کرتے ہیں۔ بھارت اگر تیار ہے تو پاکستان کو نہ پہلے اس میں کوئی ہچکچاہٹ سی نہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن تک مجھے یہ جو ہے نا یہ اتار چڑھاؤ دکھائی دے گا۔ ہم بالکل امن کے راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غافل نہیں ہو سکتے، اور سمجھتے ہیں مکار اور مکاری کو جانتے ہیں، اور ہمیں اپنا جو گارڈ ہے اس کو ڈاؤن نہیں کرنا، اور اپنی جو احتیاطی حکمت عملی ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ سر یہ فرمائیے، اگر مودی نے کرکٹ کی طرح رنگ بدلنے کی کوشش کی تو اس بنیے کہ اگر اس نے رنگ بدلا تو پھر ہم بھرپور مقابلہ کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان نے پہلے بھی امن کو ترجیح دی ہے، اب بھی امن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جارحیت کی تو پھر دفاع کا حق ہمارا ہم رکھتے ہیں، محفوظ ہے، اور انشاءاللہ اپنا دفاع کریں گے اور باوقار طریقے سے کریں گے۔ اور پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی نیوی نے ثابت کیا ہے کہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ السلام علیکم، آئیے جی، آئیے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، چین کے دورے کے بارے میں کوئی تفصیلات بتائیے گا، اور OIC کا جو اجلاس ہوا ہے وہ بھی آپ اٹینڈ کریں گے؟ دیکھیے، چین کا دورہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی تھا کہ ایک تو چین نے یہ جو کشیدگی کا عالم تھا اس میں اپنا ایک مؤثر کردار ادا کیا، اور معاملات کو ڈیفیوز کرنے میں، ڈی ایسکیلیشن میں چین کے وزیر خارجہ نے پہلے مجھ سے ٹیلی فون پر بات بھی کی، اور پھر مختلف فورمز پر انہوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا۔ چین کے ساتھ اس تناظر میں یہ نشست بہت اہم تھی، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت بہت سے معاملات کو سینکشنز کمیٹی میں اٹھانا چاہتا ہے، سیکیورٹی کاؤنسل، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں لے جانا چاہتا ہے، اور میری کوشش تھی اور ہے کہ چین جو ہمارا نمایاں دوست ہے اور ہمارے ساتھ ہر آڑے وقت میں رات رہا ہے، ان سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے۔ بہت اچھی نشست ہوئی، بہت سود مند رہی، اور میں آپ کو قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چین کی طرف سے بڑا واضح موقف ہے۔ وہ کل بھی پاکستان کے ساتھ تھا، اور وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ پاکستان کے جو ضروریات ہیں ان کو وہ اہمیت دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ جہاں تک OIC کا تعلق ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سے پچھلے جمعے کرائسٹ چرچ میں ایک سانحہ رونما ہوتا ہے، اور 50 نہتے باوضو مسلمانوں کو مسجدوں پر حملہ کر کے وہاں ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے، اور حکومت پاکستان نے بھی کی۔ اس اسلامو فوبیا کا جو آپ نے منظر دیکھا، جس طریقے سے اس دہشت گرد نے نہ صرف قتل کی ہولی کھیلی، بلکہ اس نے وہاں کیمرہ کے ذریعے ساری کارروائی کو لائیو نشر کیا، دنیا کو پیغام دینے کے لیے اور ہیبت طاری کرنے کے لیے، اور اپنا جو وائٹ سپرمسٹ اس کی آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو ترکی اور پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس پر ایک ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے، اور 22 تاریخ کو ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ مجھے پاکستان کی نمائندگی کا شرف ہوا، میں وہاں گیا، اور اس میں دیگر ممالک کے وزراء خارجہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور بہت اچھی نشست ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور جو 6 سفارشات
ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اور اس میں جو 6 سفارشات مرتب ہو کر سامنے آئی ہیں ان میں سے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 4 وہ ہیں جو میں نے اپنی تقریر میں پیش کی تھی اور OIC کے اس ہنگامی اجلاس نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے. تو وہ ایک نمایاں ہمیں کامیابی ملی ہے اور ہم نے وہاں نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی تشریف فرما تھے, ان سے ملاقات کا موقع بھی ملا. ان کو میں نے خراج تحسین بھی پیش کیا. جس طریقے سے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے اس سارے کرائسس کو ہینڈل کیا اور نیوزی لینڈ کی عوام نے خاص طور پر وہاں جو کرسچن کمیونٹی ہے جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا مسجدوں کے دفاع کرنے کا, جس طرح انہوں نے فنڈ ریزنگ کا اور وکٹمز کو سہارا دینے کا فیصلہ کیا, جس طرح انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا, وہ ہے صحیح معنوں میں ایک نیریٹو جس کے ذریعے آپ جنونیت کا اور دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اس نے صحیح معنوں میں شکست دی اس عنصر کو جو دنیا کو تقسیم کرنا چاہتا ہے اور اسلاموفوبیا کو, زائنوفوبیا کو ہوا دینا چاہتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ OIC کا استنبول کا اجلاس بہت نمایاں اور کامیاب تھا. بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ کلدم تنظیموں کے خلاف اس لیے کارروائی کی جا رہی ہے کہ بھارتی جہاز انہیں اڑا نہ دیں. اس بیان پر دیکھیے, بلاول بھٹو صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور میں نے ان کے والد سے بات کی اور میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فون پہ بات کی اور دونوں سے بات کر کے میں نے ان کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ یہ خط میں 2 حیثیت سے لکھ رہا ہوں. بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے لکھ رہا ہوں اور پاکستان کی جو برسر اقتدار پارٹی ہے تحریک انصاف کے بحیثیت وائس چیئرمین کے آپ کو خط لکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کی وزیر اعظم کی اجازت کے ساتھ. آئیے مل بیٹھیے. یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. نیشنل ایکشن پلان پر آپ سب متفق ہیں. کیا آپ کی جماعت اس کی سیکریٹری نہیں ہے؟ نواز اس کی سیکریٹری نہیں ہے؟ کیا دیگر جماعتیں اس کی سیکریٹری نہیں ہیں؟ اگر ہیں اور ہم سب کا آپ دیکھ رہے ہیں ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ چین نے ہمارے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. کو آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ, آپ کی جو تشویش ہے وہ مجھے لکھ کے بھجوائیے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کس قسم کی حکمت عملی چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان قوتوں کا جو دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ آپ ہمیں گائیڈ کیجئے, بتائیے. ہم آپ کے ان پٹ کو اہمیت دیں گے اور انشاءاللہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان کا فریم ورک ہے اس میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن بیانات سے ملکی مسائل حل نہیں ہوتے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آج بھارت پاکستان پر حملہ آور ہو رہا ہے. آج بھارت فیٹف میں پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. آج بھارت سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آج بھارت سیکیورٹی کاؤنسل میں پاکستان کے خلاف ریزولوشن جو کئی ملکوں نے اس کو پیش کیا ہوا ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, اس کو ہوا دے رہا ہے اور بہت سے ممالک اس کے اسپوکسمن بنے ہوئے ہیں. تو ان حالات میں پاکستان کا یکجا ہونا, پاکستان کا یکسوئی سے بات کرنا, پاکستان کی پارلیمنٹ کا ایک متفقہ لاہ عمل اڈاپٹ کرنا پاکستان کے مفاد میں ہے اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے. آئیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مل بیٹھیں اور آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں تو آپ زبانی بھی دے سکتے ہیں, ان رائٹنگ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو آنے میں دقت ہے تو میں نے آفر کیا ہے کہ اسمبلی تو مشترکہ فورم ہے, اسمبلی میں مل لیتے ہیں. اور اگر اسمبلی میں سے بھی آپ کو ابھی فی الحال سمجھتے ہیں کہ ابھی پارٹی کے اندر, نون کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر ابھی پوری اس میں یکسوئی پیدا نہیں ہوئی تو میں آنے کو تیار ہوں. قائد حزب اختلاف کا چیمبر اسمبلی میں موجود ہے. میں شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں میں آنے کو تیار ہوں. آپ نہ بھی آنا چاہیں میں آنے کو تیار ہوں. پاکستان کے لیے, پاکستان کے مفاد کے لیے, پاکستان کے وقار کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے میں آنے کو تیار ہوں.
शाह साहब ये फरमाइए कि बिलावल शहबाज शरीफ की जो नवाज शरीफ की मुलाकात है, क्या आने वाले दिनों में इन हाउस कोई तब्दीली देख रहे हैं या हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक का इम्कान है? देखिए, शौक से कर ले, वो उनका सियासी हक है। वो अगर सियासी जमातें आपस में उठती बैठती रहती हैं और अलायंसेस बनाती रहती हैं, अगर पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है नून लीग के साथ अलायंस बनाने का, तो ये उनका सियासी हक है और मैं उस हक को तस्लीम करता हूँ। आपके सामने है, कौम के सामने है, 6 माह पहले इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहा और एक दूसरे पर नज़रियाती जो है इख्तलाफात का जिक्र किया। अगर वो हम आहंग होना चाहते हैं तो ज़रूर हों, लेकिन एतजाज़ एहसन जो उनकी जमात के एक नुमाया नज़रियाती कारकुन है, जो भुट्टो साहब की काबीना के मेंबर थे, ज़रा उनकी बात सुन लें। एतजाज़ एहसन का बयान आज अखबारात में मैंने पढ़ा है और एतजाज़ एहसन साहब फरमा रहे हैं कि जब भी पीपल्स पार्टी नून की कुर्बत में गई है, पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये एतजाज़ एहसन कह रहे हैं जो हिज़्ब इख्तलाफ के कायद थे सेनेट के, जो नून लीग के पार्लिमानी लीडर थे, और बहुत से पीपल्स पार्टी का वोटर जो है और नज़रियाती कारकुन जो है वो नून के साथ नहीं चलना चाहता। बहुत नून का कारकुन ऐसा है जिसने नून और पीपल्स पार्टी के संगम को मुस्तरद किया है। लेकिन अगर क़यादत आजमाना चाहती है, ज़रूर आजमा ले, हमें कोई घबराहट नहीं है। यौम पाकिस्तान पर शानदार परेड का मुजाहरा हुआ और फिर ज़बरदस्त तरीके से इनामात से भी नवाजा गया, लेकिन